بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ قل، فرما دیجئے، ہوا اذن، وہ بیماری ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پس دور رہو اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، فی المحیض، حیض میں، حیض کے دوران، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ اچھی طرح پاک نہ ہو جائے، فَإِذَا، پھر جب تطہرن، وہ پاک ہو جائے اچھی طرح، فَأْتُوهُنَّ، تو جاؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے امرکم اللہ، اللہ نے حکم دیا تمہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حائضہ کے احکام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، یعنی کہ اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا احکام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بیماری ہے، بس دور رہو اپنی عورتوں سے حیض کے دوران، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اچھی طرح پاک نہ ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ حیض کہتے ہیں اس خون کو جو عورتوں کی عادت ہے اس حالت میں مجامعت کرنا، یعنی حیض کہتے ہیں پیریڈز کو، اور اس حالت میں مجامعت کرنا، نماز، روزہ سب حرام ہے، اور خلاف عادت جو خون آئے جیسے استحاضہ وغیرہ تو وہ بیماری ہے، اس میں مجامعت، نماز، روزہ سب درست ہیں۔ اس کا حال ایسا ہے جیسا زخم یا فسد سے خون نکلنے کا۔ یہود اور مجوسی نصارہ، ان کے ہاں بہت زیادہ اس بارے میں افراد اور تفرید پائی جاتی تھی۔ یہود اور مجوسی حالت حیض میں عورت کے ساتھ کھانے اور ایک گھر میں رہنے کو بھی جائز نہ سمجھتے تھے، اور نصارہ مجامعت سے پرہیز نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو اس پر یہ آیت اتری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر صاف فرما دیا کہ مجامعت اس حالت میں حرام ہے، اور ان کے ساتھ کھانا پینا، رہنا سہنا سب درست ہے۔ یہود کا یہ افراد اور تفرید یہ دونوں ہی مردود ہو گئی۔ اب یہاں پر فرمایا یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، یطہرن سے مراد صرف پاک ہونا نہیں بلکہ اچھی طرح پاک ہونا، یعنی کہ وہ نہا دھو کر غسل نہ کر لے۔ اب پاک ہونے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر حیض اپنی پوری مدت، یعنی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات اور زیادہ سے زیادہ مدت ہے حیض کی 10 دن، اگر حیض اپنی پوری مدت یعنی 10 دن پر موقوف ہو تو اس وقت سے مجامعت درست ہے 10 دن کے بعد سے، اور اگر 10 دن سے پہلے ہی ختم ہو گیا، مثلا 6 روز کے بعد، اور عورت کی عادت بھی 6 روز ہے یا 7 روز ہے، 8 روز ہے، تو مجامعت خون کے بند ہونے پر درست نہیں ہوگا، بلکہ جب عورت غسل کر لے یا نماز کا وقت ختم ہو جائے اور اس کے بعد مجامعت درست ہو جائے گی۔ اور اگر عورت کی عادت 7 یا 8 دن کی ہوگی تو ان دونوں کو پورا کرنے کے بعد مجامعت درست ہوگی، یعنی وہ اپنے پورے دن مکمل کر لے اور پھر اس کے بعد غسل کر کے پھر مجامعت کرنا درست ہوگی۔ پھر جب پاک ہو جاؤ تو جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حیض کے آیت فرمانے کے ساتھ ہی فرمایا جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا، یعنی لواطت کا منع کیا کہ عورت کی پچھلی طرف سے جو ہے مجامعت کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ حرام ہے، اور فرمایا کہ جس رستے سے خون آتا ہے اسی رستے سے اولاد کا پیدا ہونا اور اسی رستے میں مجامعت کرنا یہ حلال ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا، پس جاؤ، حرثکم، اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کو پاک صاف رکھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم کو اللہ سے ملنا ہے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت میں فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، پس جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم،
اور آگے کی تدبیر کرو اپنے لیے، یعنی اپنے نفس آگے دیکھو کہ جو تم یہاں کام کر رہے ہو آگے تمہیں اس کا کیا صلہ ملے گا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک تمہیں اللہ سے ملنا ہے۔ اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے، عورت بمنزلہ کھیتی ہے، حرث کہتے ہیں کھیتی کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہاری عورتیں پاک ہو جائیں تو تمہاری کھیتی ہیں۔ اب کھیتی کی مثال دی کہ کھیتی انسان کی جو ہے، اگر اپنی کھیتی ہے تو وہ جہاں سے مرضی اس میں داخل ہو جائے وہ اس کے لیے جائز ہے۔ یہاں یہ فرمایا کہ عورت بمنزلہ کھیتی کے ہے، کیونکہ یہود عورت کی پشت کی طرف سے ہو کر جمع کرنے کو ممنوع کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اس طرح سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ احول پیدا ہوتے ہیں، یعنی ایب نارمل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اس پر یہ آیت اتری، یعنی تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہے۔ اس میں اصل جو مقصود ہے وہ صرف نسل کا باقی رکھنا ہے اور اولاد کا پیدا ہونا ہے، تو تمہیں اختیار ہے کہ تم آگے سے یا کروٹ سے یا پشت سے ہو کر مجامعت کرو، لیکن اسی جگہ جو اللہ نے حکم دیا۔ لواتت ہرگز ہرگز گناہ ہے، منع ہے، حرام ہے۔ اور یہود کا جو خیال تھا تو اس کی بھی یہاں پر تائید ہو گئی کہ وہ ان کا خیال غلط ہے۔ اور آگے فرما دیا اپنے لیے اعمال صالحہ کرتے رہو اور اللہ سے تمہیں ملنا ہے، اللہ سے تمہیں ملاقات کرنی ہے، نیک اعمال اپنے لیے آگے بھیجو، اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ تم بناؤ اللہ کے نام کو ڈھال اپنی قسم کھا کر، ان تبروا کہ تم بری ہو جاؤ اس سے، وتتقوا اور تم ڈرتے رہو، وتصلحوا بین الناس اور صلح کراؤ آپس میں لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ تم بناؤ اللہ کے نام کو ڈھال اپنی قسم کھا کر، ان تبروا کہ تم بری ہو جاؤ اس سے، وتتقوا اور تم ڈرتے رہو، وتصلحوا بین الناس اور صلح کراؤ آپس میں لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو تم نشانہ نہ بناؤ اپنی قسمیں کھا کر، اپنی قسمیں کھانے کے لیے، اور سلوک کرنے سے اور پرہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ۔ یعنی کہ تم اس طرح نہ کرو کہ تم کسی چیز سے بچنے کے لیے اور کسی میں صلح کرانے کے لیے اور اللہ کی قسموں کو ڈھال بنا کر اللہ کی قسمیں کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی بلا وجہ اللہ کے نام کی قسم کھانا، قسموں کا غلط استعمال کرنا، کسی اچھے کام نہ کرنے پہ اللہ کی قسم کھا لینا، یعنی کہ میں جو ہوں فقیر کو کچھ نہ دوں گا کبھی، یا میں کبھی بھی کسی کی آپس میں صلح نہ کراؤں گا، اور اس طرح کی قسم کھا لینا، اور اللہ کے نام لے کر اس کو جو ہے اللہ کی نام کی قسم کے ساتھ جوڑ دینا۔ اگر کسی نے ایسی قسم کھائی ہے تو اس کا توڑنا اور اس کا کفارہ دینا اس پر واجب ہوگا۔